درود محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی الحق. مولانا صاحب نے بھی ماشاء اللہ سوائے تعریف کے اور کچھ نہیں فرمایا. البتہ انہوں نے عقیل الغنوی صاحب کا حوالہ دیا. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اگر مشکل زبان سننا اور پڑھنا پسند کرتے ہیں تو اسی کتاب میں 2 صفحے عقیل الغنوی صاحب کے بھی وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو زبان کا بھی مزہ دوبارہ آ جائے گا. چند منٹ میں آپ کے لوں گا اور بہتر میں نے یہی سمجھا کہ بجائے اس کے کہ کوئی مختلف بات کروں اسی کتاب سے جو پیش لفظ میں نے لکھا ہے ان باتوں میں سے چند باتیں جو مولانا صاحب دونوں مولانا صاحب اور حضرت صاحبان نے فرمائی اس کا کچھ آپ کو جواب بھی مل جائے گا. تو الحمدللہ معرفت حضرت امام مہدی علیہ السلام بلندتر صلوات. معرفت حاصل کرنے اور اس میں اضافہ پیدا کرنے کی یہ کوشش آپ کے انشاءاللہ ہاتھوں تک جلدی پہنچ جائے گی. موجود ہے انشاءاللہ آپ کے لیے. میں نے جو لوگ پہلے کہہ چکا ہوں میں جو لوگ اردو پڑھنا مشکل سمجھتے ہیں ان کو انگلش کی کتاب ایک سال مل چکی ہے. نہیں ملی تو بتا دیجیے گا اور میں آپ کو پھر پیش کر دوں گا. جو لوگ اردو میں پڑھنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے موجود ہے. یہ حقیقت کہ آپ یہ کتاب انشاءاللہ پڑھیں گے اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے اس سمت میں یعنی معرفت حاصل کرنے کی سمت میں اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں. اور یقیناً یہ کوششیں اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک کہ ہم اپنے پیارے ایمان کے ظہور کے موقع پر ان کے ساتھ جا نہ ملیں انشاءاللہ. بلکہ انشاءاللہ جب ہم اسے مل جائیں گے تو معرفت میں مزید اضافہ ہی ہونا. تقریباً ٹھیک 1 سال پہلے امام زمانہ کے جد اقدس مولا کائنات علی ابن ابی طالب اللہم کے یوم ولادت کے پچھلے سال والے جشن کے موقع پر مجھے اس کتاب کی انگریزی ایڈیشن یعنی ریکگنائزنگ امام مہدی علیہ السلام کو مکمل کر کے اس کا پیش لفظ لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ٹھیک عین اسی دن 1 سال بعد یہی پیش لفظ اسی تاریخ یعنی 13 رجب کو لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اور اتفاق سے وہ 13 رجب اس سال 5 فروری کو ہوئی تھی جو کہ میری بھی پیدائش ہے. ہیپی برتھ ڈے بلیٹڈ. آج بھی میں اسی سوال سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں جو انگریزی ایڈیشن کے پیش لفظ اٹھایا تھا کہ کیا امام کے بارے میں ایک نئی کتاب کی ضرورت اور گنجائش موجود ہے. مختصر عرض یہ ہے کہ سال گزشتہ انگریزی زبان کے ایڈیشن کے شائع ہونے کے بعد سے میرا اس بات پہ یقین اور اطمینان اور قوی ہو گیا ہے کہ یقیناً امام کے بارے میں ان کے ظہور تک مختلف طریقوں اور جہتوں سے غور و فکر کی ضرورت نہ صرف موجود ہے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ضرورت کے ناتمام ہونے کی ایویڈنس بھی اور زیادہ ابھر کے سامنے آتی رہتی ہے. روایتی انداز میں اس موضوع پر موجود تحریروں کے مطالعے ہی کی طرح نئے زاویہ نظر سے اس پر بار بار غور و فکر کرتے رہنا ہر بار نئے انکشافات کے ساتھ امام کی معرفت مزید گہرا کر دیتا ہے. اور اگر مجھ جیسا شخص صرف 1 ہی سال کے عرصے ہی میں اس کتاب کا ترجمہ کرتے ہوئے کئی ایک نئے پہلوؤں کی طرف متوجہ ہوا یقیناً دیگر اور پختہ صاحبان قلم بھی ایسے ہی تجربات سے خود کو گزرتا ہوا پائیں گے. علم، سمجھ بوجھ، انداز فکر و فہم، ادراک، انداز بیان، سائنس کی ترقی یہ سب معرفت امام کے نئے پہلوؤں کو روشن کرتے ہوئے نظر آتی ہے. اور گزشتہ سال ہی یہ یقین اور قوی ہو گیا تھا کہ یہ ہمہ جہت موضوع صرف ایک ہی روایتی مذہبی انداز کے بجائے اجتماعی دانش استعمال کر کے ہی بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے. انگریزی ایڈیشن میں پیش لفظ لکھتے ہوئے میں نے انگریزی زبان میں اس موضوع پر ایک تبازات اوریجنل کتاب کی نایابی کے باعث ایسی کتابوں کی ضرورت اجاگر کی تھی. اور یہ بات یقیناً درست ہے کہ اس موضوع پر انگریزی زبان میں موجود کتابیں عربی اور فارسی سے ترجمہ شدہ ہیں. ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے قابل ترین مترجم بھی کہتے ہیں کہ دونوں زبانوں پر یکساں قدرت رکھنے کے باوجود
کئی باتیں اصل زبان سے صحیح۔ مکمل اور درست طور پہ دوسری زبان میں منتقل نہیں ہو پاتی. اور مزید یہ کہ میرا خیال تھا کہ اردو زبان میں معرفت امام پر کئی کتابیں پہلے سے ہی موجود ہیں جو قارئین کی تشنگی دور کرنے کے لیے بہت کافی ہیں. لیکن انگریزی ایڈیشن شائع ہونے کے بعد جب اس نقطے پر کئی احباب سے مختلف جگہوں پر تبادلہ خیال کا موقع ملا تو مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ یہ بات مکمل طور پہ درست نہیں ہے. بے شک اردو زبان میں امام پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور دستیاب بھی ہیں، لیکن اس موضوع پر ایک ایسی نئی کتاب کی ضرورت محسوس کی گئی جو مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ امام کے متعلق تمام ضروری موضوعات کا احاطہ کر سکے اور جو شستہ آسان اردو زبان میں لکھی گئی ہو، جو عام قاری آسانی سے پڑھ سکے اور زبان میں اجنبیت کے احساس کے بغیر پڑھ سکے. اردو زبان میں موجود زیادہ تر کتابیں یا تو امام سے متعلق صرف ایک یا دو موضوعات پر نہایت تفصیلی گفتگو کرتی ہیں تاکہ موضوع سے پورا انصاف کر سکیں، اور یا پھر زیادہ موضوعات پر بحث کرنے کی وجہ سے بہت ضخیم موٹی ہیں اور عام قاری اس سے پوری طور پر استفادہ نہیں کر پاتا. یہ حقیقت مجھ پر اس وقت زیادہ واضح ہوئی جب انگریزی ایڈیشن پہ تبصرہ کرتے ہوئے اردو اور انگریزی زبانوں پر یکساں عبور حاصل رکھنے والے ایک عالم نے یہ نقطہ اٹھایا اور مجھے اس کتاب کو انگریزی سے اردو زبان میں ڈھالنے کا مشورہ دیا. یہ پچھلے سال کی بات ہے جب میں کراچی میں ایک مشہور بڑا اشاعتی کتب فروش ہے جو صاحب مطالعہ بھی ہیں اس کے مالک، انہوں نے جب یہ بات کہی تو مجھے یہ بات پہ یقین اور زیادہ ہو گیا. مختصر یہ کہ اردو زبان میں بھی طبع عام فہم زبان انداز میں لکھی ہوئی ایسی کتابوں کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. اس کتاب کو لکھتے ہوئے ابتدا میں میرا خیال محض ترجمہ کرنے کا ہی تھا، لیکن جیسے جیسے ترجمہ کیا گیا کتاب میں نئے خیالات اور معلومات در آتے گئے. اگرچہ کتاب کا بنیادی ڈھانچہ اور فہرست مضامین کوشش کر کے وہی رکھے گئے ہیں جو انگریزی زبان میں ہیں، لیکن مضمون اور مطالب میں کئی جگہ اضافہ اور ترامیم کی گئی ہیں. دونوں زبانوں میں اس کتاب کو پڑھنے والے قارئین یہ تبدیلیاں خصوصاً چوتھے، چھٹے اور ساتویں ابواب میں محسوس کریں گے. الحمدللہ انگریزی زبان والے ایڈیشن کی پذیرائی توقع سے زیادہ ہوئی. علماء کرام نے زبانی اور تحریری طور پہ ہمت افزائی فرمائی اور مفید مشوروں سے نوازا. شروع میں یہ کتاب توسطاً احباب کو پیش کی گئی. انگریزی زبان بولنے والے ممالک میں کئی لوگوں نے اس کتاب کے بارے میں علم ہونے پر فرمائش کر کے منگوائی، جس سے یہ تاثر بڑی حد تک ظاہر ہوا کہ اس دور میں کمپیوٹر اور PDF کے دور میں کتابیں پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا. ایسا نہیں. جب کتابوں کی شائع کردہ کتاب میں نے 500 چھپائی تھی، کم ہوتی گئی تو شاید غالباً مئی کا مہینہ تھا پچھلے سال کا جب اس کتاب کو میں نے امیزون پہ بھی شائع کی. اور بڑی خوشگوار حیرت اس وقت ہوئی کہ جب کئی دنوں تک یہ کتاب وہاں بایوگرافیز آف اسلام کے کیٹیگری میں بیسٹ سیلر رہی. ماشاءاللہ. جہاں تک مجھے علم ہے، اچھا یہ کتاب جب میں اس وقت لکھ رہا تھا، یہ پیش لفظ وہاں سے پڑھ رہا ہوں، اس کو اپڈیٹ ابھی کرتا ہوں، مزید اپڈیٹ ہے اس پہ. جہاں تک مجھے علم ہے امیزون کے علاوہ انگریزی ایڈیشن کے کچھ نسخے ابھی کراچی میں ترابی بک سٹور، انگلینڈ میں حجت بک سٹور اور اسلامک سینٹر لندن، ایران میں انصاریان اور امریکہ میں براق پر دستیاب ہے. پرسوں جب میں نے بات جب کہی تو میری بیٹی ایگزام دے کے ابھی فائنل ایئر کا آئی ہوئی ہے گھر پہ. اس نے کہا کہ میں نے ابھی چیک کیا ہے تھوڑے دن پہلے اور حجت بک سٹور پہ یہ سولڈ آؤٹ ہو گئی ہے، ابھی موجود نہیں ہے. تو یہ اپڈیٹ تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ دونوں زبانوں میں کچھ پذیرائی امام زمانہ کے حضور بھی ہو جائے. مختصر کرتا ہوں کہ انگریزی زبان کی پروف ریڈنگ کے لیے اپنی بیٹیوں مریم اور آمنہ اور بیٹے ہادی سے مدد لی تھی. اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے وقت نکال کر انہوں نے پروف ریڈنگ کے ساتھ ساتھ کچھ مفید مشورے بھی دیے تھے. اور پھر ملینہ جنابی نے ٹھیک ٹھاک پروف ریڈنگ کی تھی اور بہت مدد کی تھی اس میں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کام کو خود اور اہم مشورے دینے پہ جزائے خیر عطا فرمائے. پھر مغربی ممالک میں مقیم کچھ علماء کو مسودات تبصروں کے لیے روانہ کیا تھا. زیادہ تر علماء سے ذاتی واقفیت نہیں تھی، اس کے باوجود تقریباً تمام علماء نے مفید زبانی اور تحریری مشورے دیے اور اپنے تبصرے کتاب میں شائع کرنے کے لیے دیے بھی. ان کو مکمل طور پہ انگریزی زبان میں پہلے شائع کر چکا ہوں اور اس کتاب میں بھی کچھ اقتباسات ان میں سے لکھے ہیں. اس مرتبہ اردو زبان کے ایڈیشن میں پروف ریڈنگ کے لیے اپنی اہلیہ ڈاکٹر اسماء بطول سے مدد لی اور تمام مصروفیات کے باوجود انہوں نے بھی مولانا صاحبی کی طرح ایک لفظ پڑھ کے اغلاط دور کی
اور اس سے زیادہ اس صبر اور تحمل کی داد دینے اور شکریہ ادا کرنے پر مجبور ہوں جو انہوں نے ان کتابوں کے لکھنے میں میری مصروفیت اور لگن کو دیکھ کر مسلسل پہلے تقریباً 1 برس اور پھر کئی ماہ تک کرتی رہی اس کا مطالعہ. پھر مولانا بیرسٹر صاحب سے سید یوسف قاضمی صاحب سے نظر ثانی کی درخواست کی. یوسف بھائی اپنے قانون کی تعلیمی سرگرمی میں مصروف تھے اور پھر پاکستان کے سفر میں مصروف تھے، لیکن اس کے باوجود راستے میں پتہ نہیں جہاز میں بجائے فلمیں دیکھنے کے وہ غالباً یہ کتاب پڑھتے رہے اور اس کی انہوں نے بہت اچھی طرح مولانا فلمیں نہیں دیکھتے اسلامی فلمیں دیکھی جہاز میں ملتی ہیں وہ وہ اپنے موبائل پہ لے جاتے. انگریزی ایڈیشن کا مقدمہ اس وقت کے مجلس علماء شیعہ یورپ کے صدر پہلے موجود تھے مولانا سید علی رضا رضوی صاحب نے لکھا تھا. بہت مناسب معلوم ہوا کہ اسی تنظیم کے موجودہ صدر مولانا حسن معروفی صاحب سے گزارش کی جائے کہ اردو ایڈیشن کا مقدمہ لکھیں اور انہوں نے لکھا بھی. اور ان کی مصروفیات کا خصوصاً جب رجب اور شعبان کے مہینوں میں جشن وغیرہ پڑھنے میں مصروف تھے مجھے اندازہ تھا، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے اس کا مقدمہ لکھا اس کے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اسی طرح میرے بڑے بھائی اور پروفیسر اور پاکستان میں ماشاءاللہ وہ ان کے پہلے میڈیکل کالج تھا، وہ پوری یونیورسٹی بن گئی ہے، ابن سینا یونیورسٹی کے چانسلر وہ ہیں. وہ دورہ زیارات پہ تھے جب میں انہوں نے کتاب پر تبصرہ لکھنے کی فرمائش ان سے کی. مجھے یہ پتا تھا کہ زیارات سے واپسی پر انہیں نئی یونیورسٹی کے ابتدائی دنوں کی درجہ مصروفیات کا سامنا ہوگا، لیکن روایتی علماء کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے موضوع پر سائنس سے متعلق ماہر کا اظہار خیال ضروری معلوم ہوا، اور ایسا کرنے میں ان سے زیادہ قابل شخص اردو دنیا میں مجھے نظر نہیں آیا. ان کی مذہب اسلام سے لگاؤ، وسعت خیالی، سائنس اور میڈیسن میں قابلیت، وسعت مطالعہ، علماء دین اور دنیا سے قربت اور امام زمانہ سے قلبی الفت میری ذاتی واقعیت تھی. اسی لیے میں نے شرمندگی کے باوجود ان سے درخواست کی اور انہوں نے اس کا ماشاءاللہ تبصرہ لکھا جو اس میں شائع کیا گیا. اسی طرح خاندان اجتہاد کے کراچی میں نمائندگی کرنے والے مولانا سید حسن ظفر نقوی صاحب، ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک عالمانہ تحریر اس کتاب کے لیے لکھی. میری کوئی ان سے ذاتی شناسائی نہیں ہے، لیکن ان کے بھائی انیس ظفر میرے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، میری دور کی کزن ہوتی ہے، ان کے شوہر ہیں، تو ان سے کچھ بات چیت ہے. انہوں نے ان کو اس بات کو اس تحریر کو لکھنے کے لیے آمادہ کیا. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اسی طرح حضرت آیت اللہ عقیل غربی کا بھی ذکر ہوا کہ ان سے رابطے کے لیے ہمارے ایک دوست جناب رضوان بخاری صاحب وہ بیٹھے رہے. انہوں نے ان کے صاحبزادے محترم سجاد الغربی صاحب کا ای میل ایڈریس کسی طرح مہیا کیا اور ان کو کتاب کا مسودہ بھیج کے درخواست کی کہ اگر کسی قابل محسوس ہو تو اس پر تبصرہ عنایت فرمائیں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چند دنوں بعد ہی ان کی طرف سے ایک جوابی ای میل پر ان کا تبصرہ موصول ہو گیا. دونوں کا شکریہ واجب الادا ہے. مولانا صفی حیدر صاحب نے اس کا پچھلی کتاب میں تبصرہ بھیجا تھا جو میں نے شائع کر دیا تھا انگریزی والی کتاب میں، لیکن کیونکہ انہوں نے مکمل اردو میں لکھ کے بھیجا تھا تو لہٰذا میں نے کوشش کی کہ ان کی پورا تبصرہ اردو میں بھی شائع ہو گیا. اور شاید 2018 تھا جب غالباً 5واں سال تھا مسلسل جب مجھے محرم کے پہلے عشرے میں انگریزی زبان میں تقریر کرنے کا انجمن کے عشرے میں موقع ملا تھا. تو انگریزی میں جب میں تقریر کی تھی تو اس سال میں نے امام زمانہ پر ہی تقریر کی تھی. یہ ہمارے مقرب بھائی نے سامنے کھڑے ہوئے ریکارڈ کر لی تھیں اور اب یہ یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں. اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب میں نے انگریزی میں ایک کتاب تبصرے کے لیے کسی کی بھیجی تھی، امریکہ میں صاحب ایک ہیں قزوینی صاحب، انہوں نے کہا کہ اس غالباً قزوینی صاحب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا کہ وہی تھے یا دوسرے صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا انگریزی میں بھی لیکچرز انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہونا چاہیے اور وہ الحمدللہ موجود ہے. مولانا کہتے ہیں یوسف بھائی کہ اس کا مقصد کسی کمپیریزن نہیں ہے، کسی دوسرے مذاہب سے کوئی مناظرہ نہیں ہے. یہ شیعہ آڈینس مینلی، اچھا یہ بات میں نے لکھ تو دی، لیکن یہ کتاب میرے ایک سنی دوست نے پڑھی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ہم غیر مذہب یعنی شیعہ مذہب کے نہیں ہیں، لیکن اس کتاب کی جو کچھ انفارمیشن جو آپ دے رہے ہیں وہ خود ایک اہمیت رکھتی ہیں. انلیس یہ کہ کوئی ناصبی ہو یا کوئی واقعی کھلا دشمن ہو، وہ انشاءاللہ ایسے موضوعات میں انٹرسٹ محسوس کرے گا.
مجھے امید ہے کہ آپ اس کتاب کو اپنی معرفت امام سے بڑھانے میں کسی حد تک مفید و معاون پائیں گے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کتاب کو شکل دینے والی مدد کرنے والے تمام خواتین و حضرات کے لیے آخرت کے سرمایہ قرار دے. امام کا جلد از جلد ظہور فرمائے. جب ایسا کرے تو ہمیں اور آپ کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے. ہم ان کے اس دنیا میں عدل اور انصاف پر مبنی عالمی اسلامی ریاست کے قیام کے مشن میں اپنا کردار ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.